کراچی میں جو واقعہ ہوا اس کی آپ نے دیکھے وائبریشن سارے پاکستان میں سنی گئی. جو بھی قائد سے محبت کرتا ہے اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک سیاسی اکھاڑا بنا دیا گیا اور وہاں نعرے بازی کی گئی, اور اس کے اندر جا کے جو واقعات ہوئے وہاں ایک باقاعدہ طور پر ایک قانون بن چکا ہے کہ کوئی آدمی ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتا. یہ ایک عقیدت ہے اپنے قائد کے ساتھ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. تو جب آپ نے دیکھا کہ وہ ٹی وی پر خبر آئی تو کراچی کے لوگوں نے اس پر بہت شدید ریئیکشن کیا, اور سندھ پولیس کے تمام ٹیلی فون بند تھے, اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اور کچھ سول سوسائٹی کے لوگوں نے تھانے جا کے پوری کوشش کی کہ ایف آئی آر درج کی جا سکے. جب وہ نہیں ہوئی تو پھر رات کو جو واقعہ ہوا 18 سے 19 کی رات کو, اس کے متعلق پھر سندھ حکومت کی طرف سے جو ریئیکشن آیا, پھر پولیس کی طرف سے جو ریئیکشن آیا, انہوں نے تقریباً 58 جو پولیس سینئر آفیسر تھے انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا. اس کو ہم بغاوت ہی کہہ سکتے ہیں. مصطفیٰ کھر کے زمانے سے لے کے یہ واقعہ تک کہیں ایسی جو ضروری سروسز ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا. کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بہرحال قابل تردید ہے, قابل تنقید ہے, بنیادی طور پہ کہ آپ یہ بات کہیں کہ کوئی شخص, کوئی بھی شاعر ہوں, ٹومبس ہوں, ان کی بے حرمتی کرے, اور خاص طور پہ جو فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے, باقاعدہ اس کے اوپر ایک لیجسلیشن موجود ہے, قانون موجود ہے. یہ اپنی جگہ پہ بات مسلم ہے. لیکن ایک چیز یہ آپ دیکھیں گے کہ جتنی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جتنی موومنٹس ہیں, یہ دن بہ دن پاکستان میں, اور ابھی آپ امریکن الیکشنز میں بھی دیکھیں, انٹرنیشنل جو ہے اس میں سینیریو میں بھی دیکھیں, تو پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ایک نیا فینومینن جو ہے تشدد کا جو ہے وہ سامنے آتا جا رہا ہے. پہلے ایک میچور پالیٹکس ہوتے تھے, بہت سارے لوگ جو ہیں ہم سب جانتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کسی بھی ریگارڈلیس آف اینی پولیٹیکل پارٹی, چاہے پی ایم ایل این ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے کئی اوقات ہم نے جماعت اسلامی حتیٰ کہ دیکھا, اور بہت ساری آپ نے دیکھی کہ کراچی میں ہی ایم کیو ایم جو ہے اس کے بارے میں بہت ساری ایسی جو اس کی پولیٹیکل موومنٹس اس طرح کی ہوا کرتی تھیں. اینڈ پی ٹی آئی از نو ایکسیپشن ان دس ریگارڈ. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ ایک فینومینن جو ہے وہ صرف ایک پارٹی میں نہیں ہے, بلکہ لوگ اپنے آپ کو بعض اوقات گاڑیوں کے آگے لیٹنا جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اس کے اوپر بہرحال کوئی ایک لیجسلیشن, کوئی کوڈ, کوئی ایتھکس جو ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو کرنے چاہیے. اور جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے اس کے ایکٹ موجود ہے, پریزیڈنشل ایکٹ ہے. جی جی بالکل وہ موجود ہے. اچھا, اب دوسری بات جو آپ نے جو فرمائی ہے کہ وہ اس حوالے سے کہ آپ کا جو ایکشن ہے جو لیا جانا چاہیے تھا, ڈسپلنری ایکشن جو ہے, اب یہ ایک اور پاکستان کی جو گورننس ہے اگر اس کو دیکھیں تو اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پولیس کا جو کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے, ڈسپلن فورس ہے, کچھ لوگ تو خیر اس کو ڈسپلن فورس نہیں مانتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ پولیس کی طرف سے, جیسے آپ نے مصطفیٰ کھر کے دور کی بات کی, یہ دو چیزوں کی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی سٹنگ آئی جی کو یا کسی آفیسر کو اس کے لافل ایکٹ جو ہے اس سے روکتے ہیں, یا کسی جو اس کو لافلی کرنا چاہیے یا لافلی نہیں کرنا چاہیے, آپ اس کو مجبور کرتے ہیں کسی ان لافل کام کے لیے کہ وہ کریں, اور لافل کام نہ کرنے کے لیے جو اس کو روکتے ہیں, تو الٹیمیٹلی دیٹس این ادر کرائم. دیٹس وائی, اور اسی لیے ہم سب لوگ اس کی ستائش بھی کریں گے, اپریشیٹ بھی کریں گے کہ انکوائری جو ہے وہ بڑے سیریس اور بڑی سنجیدہ کارنر جو ہے اس کی ہوئی. پاکستان میں 90% جو وہاں دہشت گردی تھی وہ اس کو ختم کرنے میں جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر چکے. تو اس ٹائم پر انہیں یہ تو حق پہنچتا تھا یا نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ زیادہ غصے میں ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ بابا قوم کی مزار کی بے حرمتی پر بھی پولیس ٹس سے بس نہیں ہوتی, تو پھر ذاتی جذبات بھی تو اس پر آ سکتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دو چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ گورننس جو ہے بذات خود کسی بھی لیول پہ یہ دو چیزوں میں آ جاتی ہے, ایکٹس آف کمیشن یا ایکٹس آف اومیشن. یا آپ کچھ کریں جو ضرورت ہے, اور بعض جگہ بیسٹ یہ ہے کہ آپ نہ کریں کیونکہ آپ کا حق نہیں بنتا. یہاں دونوں چیزیں نہیں ہوئی. جہاں کرنا چاہیے تھا وہاں نہیں کیا,
اور جہاں نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں انہوں نے کیا. اب اس کو آگے آ جائے. اب پاکستان میں ابھی آپ نے امریکہ کی بھی مثال دی تھی. تو یہ دنیا میں اگر گلوبل بات کریں, اور میں خالی 30 سیکنڈ اس بات پہ پھر اصل موضوع پہ آتے ہیں, ہر چیز کی شیلف لائف ہوتی ہے. بادشاہت کی شیلف لائف تھی, ڈکٹیٹرشپ کی شیلف لائف تھی. یہ جو جمہوریت جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بھی شیلف لائف ہے. بات یہ ہے کہ 1 مین 1 ووٹ پاکستان میں ایسے ہوتا ہے. اٹ از ناٹ 1 مین 1 ووٹ, اٹ از 1 مین اینڈ 1 قیمہ پراٹھا, دیٹ از 1 ووٹ. جہاں وہ نہیں ہے وہ ووٹ نہیں ہے. تو بنیادی پارٹیشن جو ہے ہماری جمہوریت کا وہاں ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آتی ہے اخلاقیات, موریلٹی. اگر آپ نے جمہوریت میں اخلاقیات کو ایک طرف ہٹا دیا تو اس میں اور ڈکٹیٹرشپ میں یا پریزیڈنٹشپ بالکل ٹھیک ہے. فیشزم میں ڈکٹیٹرشپ میں کیا فرق ہے؟ ہیونگ سیڈ دیٹ, اب بات آ جاتی ہے کہ ہم نے ایک پولیس جیسی ڈسپلن فورس کو یہ کرنا چاہیے تھا. یہ تو سوال کرنے کا ہی نہیں ہے. یعنی سوال یہ ہے کہ اب جنہوں نے اپنی ڈیوٹی نہیں کی, نوئنگلی نہیں کی, ان کو کیا حق ہے وردی میں رہنے کا؟ دوسری بات, جس دن یہ چیف نے آرڈر کیا تھا کہ یہ اس میں انکوائری ہوگی, اسی دن چیف منسٹر آف سندھ نے کہا تھا 4 منسٹرز کی کمیٹی بنائی تھی کہ یہ ود ان اے ویک اس کی انکوائری کر کے بتائیں. کیا ڈرافٹ ٹائپ ہو رہا ہے, وہ فائنل ہو گیا. Is that the answer? Acceptable answer? ٹائم تو گزر چکا ہے. Having said that, 2 انکوائریز آ رہی ہیں اب انڈیپینڈنٹ سپوزڈلی. اس میں بات اخلاقیات کی بھی ہوگی, اس کے اندر بات فیکٹس کی بھی ہوگی. مسلم لیگ قیادت کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں. اب بلال بھٹو زرداری صاحب اور مولانا بخش چانڈیو صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ بہت ہم مشکور ہیں اور ہمارا ساتھ فرق بلند ہو گیا. کیا کہیں؟ دیکھیے آرم فورسز میں اکاؤنٹیبلٹی کا ایک بڑا اچھا سسٹم ہے, اور آپ کو یاد ہے جنرل آصف نواز کے دور میں, ان کے دور میں جب وہ آدمی چیف تھے تو اس وقت ایک میجر سے سندھ میں ایک خاتون سرزد ہوئی, جرم سرزد ہوا, تو اس کو بڑی ایک ایگزمپلری پنشمنٹ ملی. اب یہ ہے کہ اس میں یہ جو 2-3 چیزیں ہیں نا جن کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا اس انداز میں ذکر نہ ہوتا تو بہتر تھا. صرف سمپل یہ بات تھی کہ انہوں نے اپنے جو اتھارٹی سے تجاوز کیا, اپنے اختیارات سے تجاوز کیا, اور ان کو ہم نے ہٹا دیا, اور ان کے بارے میں جی ایس ٹی او میں مزید اس کی کارروائی ہوگی. بس یہ کافی تھا. یہ جو چیزیں ہیں یہ فرمائیں کہ انہوں نے کہا جی عوام کے شدید رد عمل پہ, عوام کے شدید, کون سا عوام کا شدید رد عمل جس کے اوپر پھر یہ ہے کہ ہاں انہوں نے یہ اپنے طور پہ یہ اسیسمنٹ کی کہ پولیس کا رویہ جو ہے وہ جو ہے خصوص روی کا شکار ہے. وہ کون ہے یہ فیصلہ کرنے والے؟ کیا وہ یہی ہے نا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اسٹیٹ ابو اسٹیٹ؟ یہ دیکھیں ان کا کوئی کام نہیں ہے آئی ایس آئی کو, رینجرز کا, کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ہو, پاکستان پیپل پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, اس میں ایک ایسے نیشنل سوچ کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو سچی بات کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ وہ ڈٹ کے بول رہے ہوتے ہیں اور پھر جنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ نہیں لگتی وہ کس طرف جا رہے ہیں. جی کیا کہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یقیناً آپ کے پروگرام میں جب بھی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں تو ہمارے پینل میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم پروگرام ختم کرتے ہیں تو ہم تمام جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں ایک پچ پہ ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک نیشنل اپروچ رکھتے ہیں, اور اچھی بات ہے کہ ملک ہمارا ہے اور قائد کا ملک ہے. سیاسی اختلافات جمہوریت میں ہوتے ہیں لیکن ان کو اس سٹیج پہ نہیں لے جانا چاہیے جس طرح کہ علی امین گندہ پور صاحب باتیں کرتے ہیں. دیکھیے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ گلگت آپ بھی بلتستان درمیان میں آ گئے. آپ نے کہا گنڈا پور نے کی ہے, وجہ کسی نے گیدڑ کوئی کہا, گند کوئی دیکھنا عمران کوئی خان نے گند خود گیدڑ پہ کہہ دیا. میں صاحب تو سب برابر کرتے ہیں. آپ کہیں سب کو ایک کرنا چاہیے. منٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو جی بی ہے جو گلگت بلتستان ہے وہ پاکستان کا خوبصورت ترین علاقہ ہے. بدقسمتی سے گلگت بلتستان اس علاقے سے وابستہ ہے جو ابھی کنٹروورشل ہے, اور ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ 370 کے خاتمے کے بعد جو کچھ مودی نے کیا کہ آزاد
ہمارے مقبوضہ کشمیر میں گلگت بلتستان کے لوگوں کے مرہم پٹی رکھنے کے لیے جو ہماری حکومت ہے وہاں جا کر کشمیر کی بات کرتی، کشمیر کاس کی بات کرتی، کیونکہ جی بی کے لوگوں کی کشمیر کے لیے بڑی خدمات ہیں. آج بھی جب بھی لائن آف کنٹرول پر کس قسم کے خطرات ہوتے ہیں تو ہمارے جو کہ وہاں کے بھائی ہیں محب وطن ہیں ان کی جانوں کا بڑی شہادتیں ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جو زلزلے آتے ہیں جس پہ ہماری وہاں پر بڑی ٹورزم بہت زیادہ ہے، نیگلیکٹڈ ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی کیونکہ انڈسٹری نہیں ہے. تو ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ جس طرح پاکستان پیپل پارٹی میں مہدی صاحب تھے، پھر پی ایم ایل این کے حکومت میں حافظ صاحب تھے، تو اچھی ایک انٹرنیشنل قسم کی وہاں پر ایک سوچ چلی گئی تھی. بدقسمتی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جا کر وہاں کشمیر کاز کو تقسیم کیا ہے، وہاں پر جو ادھر کی جو گاند تھا وہاں جا کر بکھیرا، اور وہاں پر جو اسٹیجوں سے کشمیر کاز کی بات، گلگت بلتستان کی بات ہونی چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ سے محرومی کی بات ہونی چاہیے تھی. وہ لوگ جو میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں بلوچستان کے مسنگ لوگوں کی تو بات ہم میڈیا پہ کرتے ہیں، جی بی کے جو لوگ ہیں جن کی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہیں وہاں کی کوئی بات نہیں کرتا. ان کی بات ہونی چاہیے تھی، ان کے حقوق کی بات ہونی چاہیے تھی، ان کی ڈیولپمنٹ کی بات ہونی چاہیے تھی. لیکن میں یہاں پی ٹی آئی گورنمنٹ کو کنڈیم کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے وہاں پر جی بی کو تقسیم کیا. الحمدللہ پاکستان کی سیاسی پارٹیاں وہاں جا چکی ہیں اور اب بڑی پارٹی میں تعریف کرنا چاہوں گا پیپل پارٹی کی، پی ایم ایل این کے لوگوں کی، جنہوں نے نیشنل کاز اور چیزوں کو جوڑا ہے. اچھی بات ہے کہ وہاں پر جو الیکشن ٹرینڈ بھی نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ شاید فیوچر میں پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی مل کر حکومت بنائیں گے.